اب ان کی سوسائٹی میں جب وہ زنا آیا، بھائی ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان تھا کہ ہم میرج سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں، ہم یہ جو مرد اور عورت کا ریلیشن ہے اس پہ ہم یہ جو وداؤٹ میرج ہے اس پہ بلیو نہیں کرتے. اچھا بیان تھا، لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس کو اب یو ایس اے میں چلا سکتا ہے، اس کو لا سکتا ہے وہ سسٹم دوبارہ؟ اب نہیں. ان کے جو ماہرین ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے کہ یار اس کو دوبارہ ہم فیملی سسٹم کو بحال کریں. بہت خطرناک بڑھاپا ہے، بہت ڈینجرس. ایسے کنٹریز ہیں، نام میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا، کہ ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 4-5 دن کے بعد لاش میں بدبو سے پتہ چلا بچوں کو کہ ہماری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. یہ برائی اس سوسائٹی میں آئی اور پھیل گئی برے طریقے سے. دوسری برائی کیا آئی؟ نشہ، شراب، ہیروئن، چرس. اتنا نشہ ہے، اتنا نشہ ہے، نشے کے بغیر چل نہیں سکتے. ہمارے ایک دوست نے کسی پنجاب میں شادی کی، ایک مووی دکھائی کسی انگریز کو. اب وہ پنجاب کے لوگ ڈانس کر رہے ہیں نا شادی میں، وہ جو اسٹائل ہوتا ہے ناچنے کا. تو کہتے ہیں میں نے جب گورے کو دکھائی، گورے نے کہا کہ یار یہ لوگ کیا انہوں نے پی ہوئی ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم پیتے پیتے نہیں ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ڈانس کر لیتے ہیں، اپنی مرضی کا اسلام ہے خیر، لیکن اتنے برے نہیں ہے کہ پینا شروع کر دیں، پیتے پیتے نہیں ہیں. اس نے کہا یار یہ بغیر پیے پھر اتنے خوش کیسے ہیں؟ یہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں کہ ناچ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یار اس سے جب دوبارہ ملاقات ہو تو اس سے کہو ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں، آپ کو تو اس پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ بغیر پیے خوش کیسے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں. بتاؤ ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر ناچے بھی خوش رہ سکتے ہیں، ان کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس سوسائٹی میں یہ برائی آئی ہے، نشہ، شراب، بہت ساری مثالیں میں سمیٹ رہا ہوں بات کو. اب ہوا یہ تھا کہ وہ ہمارے بڑے سمجھے جاتے ہیں، وہ لیڈر سمجھے جاتے ہیں، وہ ان کے جو سیارے ہیں، ان کے جو راکٹ ہیں وہ کہاں کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی، لیکن ان سے یہ اخلاقی برائیاں چھوٹ نہیں رہی. تو انہوں نے کیا کیا، ان اخلاقی برائیوں کو ختم کرنے کے بجائے ان کا لیبل کیا کر دیا؟ چینج. اور اس کا نام دے دیا آزادی. کیا نام دے دیا؟ آزاد. بھائی ہم آزاد ہیں. مسلم ملکوں میں تمہیں گھٹن کے ماحول میں گھٹن، تمہیں شادی کے لیے لڑکی کے ابا کے پاس جانا پڑے گا، ہو سکتا ہے وہیں سے رکھ کے چماٹ لیا، پھر اپنی آمدن شو کرنی پڑے گی، پھر نخرے اٹھانے پڑیں گے، پھر یہ ہے پھر وہ، اتنے سارے مراحل سے ہم آزاد ہیں. نائٹ کلب میں جاتے ہیں، جس کو چاہو پسند کیا گھر لے گئے. اور پھر اتنی گندگی کہ ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر دیا. یہ تو انتہا درجے کی گندگی ہے. جو کام گدے گھوڑے نہیں کرتے اس کو نہ صرف ویزے مل رہے ہیں، اس پہ الاؤ نہیں، اس کو اس کی ترغیب دی جا رہی ہے. لیکن بھائی یہ سب کچھ کر کے بھی وہ کیا ہے؟ اچھے. وہ کیا ہے بھائی؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں ان میں کوئی برائی نہیں، کوئی اچھائی نہیں ہے، بہت ساری خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کے ہم معترف ہیں. تو اس لیے قرآن نے پہلے کہہ دیا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، وہ والی کوشش جس کو میں نے کوشش کہا ہے، جس عمل کو میں نے اچھا کہا ہے وہ عمل کرو گے تو پھر میں اس کو اچھا عمل کہوں گا. اپنی طرف سے اگر کیا تو تم اس کے خود ذمہ دار ہو، میں نہیں مانتا اس کو. تو اب اسلام نے کن چیزوں کو اچھا کہا ہے اور کن گندگیوں کو برا کہا ہے؟ 2 چیزوں میں بس خلاصہ بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے اسلام یہ کہتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے تمہارا اس سے بھی ریلیشن ہونا چاہیے. اس خدا کو آپ اپنی ڈکشنری سے، اپنی سوسائٹی سے آؤٹ بولو نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس نے پیدا کیا اس گاڈ کو آپ بالکل بھول جاؤ اور اس کی کوئی سوسائٹی میں کوئی حیثیت ہی نہ ہو. اس لیے اسلام نے نماز کا نظام قائم کیا، حج کا، عمرے کا، اور یہ سارے احکام جو رمضان کے روزے دیے. پھر اسلام نے کہا جس خدا نے پیدا کیا ہے مخلوق کے ساتھ بھی تمہارا ریلیشن اچھا ہونا چاہیے. پھر دیکھو مخلوق کے ریلیشن میں بھی اللہ نے ایک ایک ریلیشن کو ایکسپلین کیا ہے. غیر مسلموں کے ہاں، غیر مسلموں سے میری مراد مغربی دنیا میں 2 ریلیشن ہے، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس. جب اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. عورت کے حقوق، مردوں کے حقوق، عورت کے حقوق. بھائی کیا کرنا ہے عورت کے حقوق میں؟ انٹی سے آرام سے احترام سے بات کرنی ہے، یہ حقوق ختم. بس کسی خاتون کو آپ تیز آواز میں بات نہیں کر سکتے، ڈانٹ نہیں سکتے، اس کو مار نہیں سکتے، بہت اچھی بات ہے. مردوں کے حقوق کیا ہے بھائی؟ بس یہی حقوق ہیں جو چل رہے ہیں، یہی حقوق ہیں. اور کیا ہے؟ یہ کیا حقوق ہے بھائی؟ یہ حقوق کا منجن ہے. منجن سمجھتے ہو؟ اسلام نے بتایا کہ عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو تمہاری وراثت میں سے اس کو حصہ ملے گا. انگریز نے یہ حق بیٹی کو بولو نہیں دیا. بس بات کو میں ختم کر رہا ہوں. انگریز نے یہ حق بیٹی کو بولو نہیں دیا.
یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ بیٹی کو آدھی وراثت اور بیٹے کو دگنی کیوں دی ہے؟ آپ 3 کروڑ روپے تھے آپ کے پاس اور آپ مر گئے، خوشی سے مرے یا ٹینشن سے مرے، آپ مر گئے، ایک بیٹے کو 2 کروڑ ملیں گے، بیٹی کو کتنا ملے گا؟ 1 کروڑ۔ انگریز نے اس پہ اعتراض اٹھایا، یار تم نے عورتوں کو پیچھے رکھا ہوا ہے، بیٹی کو آدھا دے رہے ہو، حالانکہ خود 1 روپیہ بھی نہیں رہے۔ ایک ہندو لڑکی نے مجھے بہت 5-6 سال پرانی بات ہے، انڈیا سے فون کیا اور کہا ہم غیر مسلم ہیں، یہ لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے رشتہ دار کے اسلام نے بیٹی کو آدھی وراثت دی اور کہہ رہی ہمیں 1 روپیہ نہیں ملتا باپ کی وراثت سے، آپ آدھا تو دے رہے ہو۔ لیکن آپ دیکھو اسلام نے عورت پہ کتنا احسان کیا، 1 کروڑ بیٹی کو دیے اور 2 کروڑ بیٹے کو، بیٹے پہ ذمہ داریاں 10 کروڑ کی ڈال دی۔ جب نکاح ہوگا تو اسلام نے ولیمے کا کھانا رکھا ہے، بارات کا کوئی کھانا نہیں ہے اسلام میں، تو وہ خرچہ کون اٹھائے گا؟ لڑکا اٹھائے گا۔ اس کا نان نفقہ جس میں پورا گھر کا سامان، گیس بجلی کا بل، کھانا پینا، بچوں کی ڈلیوری کا خرچہ، ان کی تعلیم کا خرچہ، یہ ٹوٹلی کس کے ذمہ رکھا ہے اسلام نے؟ بولے بھائی، شوہر کے ذمہ رکھا ہے۔ وہ 2 کروڑ دے کے خرچہ کتنا کرا دیا؟ 10 کروڑ کا۔ اور لڑکی کو جو 1 کروڑ روپے دیے اس میں اس کے ذمے اپنے بچوں کا خرچہ بھی نہیں ہے، جن بچوں کو وہ جنتی ہے، تو ٹوٹلی سیو کر دیے۔ اس کو کہتے ہیں حقوق۔ باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے حقوق کی باتیں ہیں، اور یہ کوئی پابندی نہیں ہے بھائی، حقوق دے کے دکھاؤ، وہ اسلام نے دیے ہیں۔ تو ویمن رائٹس کے بیٹی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ اگر وہ عورت بیوی کی صورت میں ہے تو ساری زندگی کی رسپانسبلٹی اس کی کس کی ہے؟ بولو، شوہر کی۔ خود سوچو تیرا کیا ہوگا کالیا۔ میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، گرل فرینڈ کا نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ اس میں آپ عورت سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، اس کو معاوضہ کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی ذمہ داری نہیں آپ اٹھاتے ہیں۔ بیوی بنا کے، اسلام نے کہا عورت کی طرف جانا ہے، بیوی بنا کے لاؤ۔ بیوی بننے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا ابا آپ کا کیا بن جاتا ہے؟ سسر۔ ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ اس کی ماں کیا بن جاتی ہے؟ ساس۔ اس کے بھائی کیا بن جاتے ہیں؟ سالے۔ میرے پاس ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں۔ ایک سالہ ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے، جس کو سالہ کہتے ہیں، اور میرے پاس کنٹینر ہے سالوں کا۔ پھر بھی آپ ہماری ہمت دیکھو۔ گرل فرینڈ میں کیا ہے بھائی؟ گرل فرینڈ میں کیا ہے؟ عورت کو حق نہیں ملتا، عورت بیوقوف بنتی ہے، وہ بیوقوف بنتی ہے۔ تو اسلام نے عورت کے حق کے لیے کہا کہ بھائی نکاح کی طرف جاؤ، انلیگل ریلیشن مت رکھو کسی سے۔ تو پابندیاں جکڑ دی۔ عورت ماں کی صورت میں ہے تو اسلام نے اس کے حقوق بیان کیے کہ جب یہ بوڑھی ہو جائے، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، تمہاری اگر ارننگ شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلا حق اس میں کس کا ہے؟ والدین کا۔ انگریز کیا کرتے ہیں؟ اولڈ ہاؤس بنایا ہے، لے جاؤ یار، فادر ڈے کے موقع پر وہ فون کر لیں گے، ہاؤ ڈیڈ ہاؤ فائن، اس طرح کا ڈیڈ اسی پہ بیچارہ خوشی سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ناروے میں ہمارے دوست نے بتایا کہ میرا دوست گورا ہے، اتنا نالائق، کہتے ہیں فادر ڈے کے موقع پر اس نے فون کیا، ابا نے اتفاق سے فون نہیں اٹھایا تو مجھے فون کر کے کہہ رہا ہے کہ ایک کیک رکھ کے میرے ابا کے دروازے پہ رکھ کے بیل بجا دینا، تمہارے بیٹے نے بھجوایا ہے۔ یعنی دوبارہ فون بھی اب اگلے سال ہوگا۔ ویسے نائس ٹو میٹ یو، اور ہر ایک سے ایسے مل رہے ہوتے ہیں۔ بھائی ایک ایئر ہوسٹس کے اخلاق ہوتے ہیں، ایک آپ کے جو پریکٹیکل لائف میں اخلاق ہوتے ہیں، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایئر ہوسٹس کے اخلاق تو ہر وقت تھینک یو کرتی رہے گی، اس کو پیسے مل رہے ہیں اس کے بھائی۔ اللہ اس اخلاق کو جب مانے گا جب وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسے ہی بات کرتی ہے اور اپنے ابا کے ساتھ، اور اتفاق سے اگر اس کا کوئی ہسبینڈ ہے تو ہسبینڈ کے ساتھ بھی اسی طرح بات کرے گا، پھر اللہ اس کے اخلاق کو اخلاق مانے گا۔ اسی طرح آپ اپنے دوستوں کے ساتھ نائس ٹو میٹ یو، کسٹمر کے ساتھ تھینک یو، اور بیگم کے ساتھ آپ ایسے گھر میں آتے ہیں جیسے چنگیز خان نے دوبارہ بغداد پہ حملہ کر دیا۔ بعض خواتین کی شکایت آتی ہے کہ ہمارا میاں ویسے ہنستا کھیلتا رہے گا، باہر کراچی میں گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے، کبھی اس ڈھکن پہ جا کے بیٹھ گیا، اور ہے وہ گھر میں آتا ہے تو ایسے جیسے ہلاکو خان نے اٹیک کر دیا ہے۔ تو نبی نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلکم، اخلاق کا پتہ جب چلے گا جب تم سب سے زیادہ اچھے اخلاق تمہارے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو اب کیا ہے بھائی، لیبل بہت اچھا لگایا، ماں کے حقوق، اسلام نے بتایا بھائی ماں کے حقوق ہیں، اور اسلام نے انٹیوں کے اور جو آپ کی پڑوسنیں ہیں اور کلاس فیلوز ہیں ان کے حقوق بھی بیان کر دیے کہ ان سے آپ کو فری ہونے کی اجازت، یہ حقوق اسلام نے بیان کر دیے۔
وہ آپ کی کچھ نہیں لگتی. لوگ کہتے ہیں اصل میں ایکچولی میں نے وہ سیمسٹر کی تیاری کرانی ہے. میں کہتا ہوں آپ جو تو بھائی شادی کر لو پھر تیاری کراتے رہو اس کو. اچھا یہ جو ایک لوگ کہتے ہیں اگر ہم ٹائم پہ شادی کر لیں گے تو لڑکیاں کہتی ہیں ہماری ایجوکیشن کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. ہو جاتی ہے واقعی, ہمارا کلچر یہی ہے. اسلام نے اس کا بہت آسان حل بتایا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کچھ مثالیں ملتی ہیں. نبی کے پاس 23 سال تھے اور آپ نے جو لا بنایا وہ قیامت تک کے لیے, تو اس لیے کچھ مثالیں ایسی آئی ہیں جس سے قانون بتا دیا. ایک صحابی کا نکاح نبی نے فرمایا, ان کے پاس مہر نہیں تھا, ان کو قرآن کی چند صورتیں یاد تھیں. صحیح بخاری کی حدیث, آپ نے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن, میں تمہارا نکاح اس خاتون سے اس شرط پہ کرا رہا ہوں جو قرآن تمہیں یاد ہے ان کو سکھا دو. یہ تعلیم ہے یا نہیں ہے؟ لڑکی اس بیس پہ شادی کرے, بھائی میری میڈیکل کالج کی تعلیم ابھی 2 سال باقی ہے, میں اس شرط پہ شادی کر رہی ہوں, باقی 2 سال کا خرچہ تیرا باپ اٹھائے گا. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. باقی 2 سال کی تعلیم کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ یعنی تو اٹھائے گا, جس کو میں پیار سے تیرا باپ کا مطلب تو اٹھائے گا. اس سے پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ آپ سے شادی کرنے میں ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. سسرال کو ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے نا, سسرال کہتا ہے خرچہ ماں باپ کا ہو اور جو ارننگ ہے, جو فائدہ ہے وہ کون اٹھائے؟ سسرال اٹھائے. یہ نہیں ہوتا بھائی. آپ اپنی بچی کو پڑھائیں, جب شادی کا ٹائم آئے, کوئی اچھا رشتہ آئے, بولے بھائی ہم نے یہاں تک پڑھا دیا ہے, اب باقی کون پڑھائے گا؟ آپ پڑھاؤ. اس کلچر کو پروموٹ کریں سوسائٹی میں, اور اس میں مرد پہلے ذمہ داری اٹھائے. مرد ذمہ داری اٹھائے. مجھے ریڈی میڈ ڈاکٹر نہیں چاہیے, مجھے اگر آپ کے 2 سال باقی ہیں 3 سال باقی ہیں, کوئی بات نہیں ہے, دونوں جائیں گے اکٹھے پڑھنے کے لیے, باقی خرچہ میں اٹھاؤں گا. وہ پیڑے کھانے کے لیے ہر آدمی تیار بیٹھا ہوا ہے, خرچہ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو اسلام نے بھائی یہ سب چیزیں بتائی ہیں, ریلیشن کے بھی حقوق بیان کیے اسلام نے, اور پورا ایک دائرہ کھینچ دیا اور بتایا کہ اس کے علاوہ جتنے عمل ہیں وہ پاک نہیں ہیں, وہ سارے کیا ہیں؟ ناپاک عمل. تو کلوا من الطیبات, کھاؤ بھی پاکیزہ, جسم سے نکلنے والا عمل بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاک. معاہدوں کو توڑنا ناپاکی, جھوٹ بولنا ناپاکی. نبی نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولتا ہے اتنی سخت بدبو اس کے منہ سے آتی ہے جو 40 میل تک جاتی ہے, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بدبو ہمیں محسوس نہیں ہو رہی, لیکن یہ گندا عمل ہے جھوٹ بولنا. تو یہ ہے بھائی وہ پابندیاں جو اسلام نے لگائی ہیں. تو یہ پابندیاں ہمیں ٹینشن دینے کے لیے نہیں, ہمیں ایک صاف ستھرا انسان بنانے کے لیے. امید ہے جتنی گرلز یہاں بیٹھی ہیں, جتنے بوائز یہاں بیٹھے ہیں, اور جتنے ٹیچر ہیں, ان سب کا میں بہت احترام کرتا ہوں, جو ٹیچرز ہیں خاص طور پر. اور یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے ہماری سوسائٹی میں, ٹیچروں کا احترام بھی نکل گیا ہے. بہت غلط ہے. ہم نے بھی اسکول پڑھا بھائی, اتنا زیادہ ہم احترام کرتے تھے ٹیچرز کا. مجھے یاد ہے ایک ٹیچر کی میں نے گھر میں آ کے شکایت کی تھی, تو میرے بھائی نے کتنا ڈانٹا تھا مجھے. وہ دیکھ رہے تھے بھائی یہ تمیز ختم ہو جائے گی اگر یہ ٹیچر کی برائی کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں سکھائی جاتی تھی پہلے سوسائٹی میں, جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو اس کو رسپیکٹ دینی پڑے گی, آپ کو اس کو احترام دینا پڑے گا. بدتمیز آدمی کو تھوڑا بہت لوڈے لپاڑے کچھ ہنس لیتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, ابے دیکھا کیسا جواب دیا سر کو اس نے, خاموش کرا دیا. کچھ بدتمیز قسم کے بد اخلاق ہوں گے جو آپ کی تعریف کریں گے. جو صحیح تہذیب یافتہ لوگ ہیں ان میں آپ کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہے گی. تو ایک مہذب لوگ بنے, بڑے چھوٹے کا فرق کریں. جو بڑا آدمی ہے, جو بڑے لوگ ہیں, آپ کی ٹیچر ہے, آپ اس کو رسپیکٹ دینا سیکھیں. بڑے اور چھوٹے میں فرق یہ ہوتا ہے اسلام میں کہ جو بڑا شخص ہوتا ہے اس کی غلطیوں کو اگنور کیا جاتا ہے. انتقام اپنے جیسوں سے لیا جاتا ہے, اپنے بڑوں سے نہیں لیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی. جزاکم اللہ تعالیٰ.